سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ ہوا چلتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی مرضی کو اور آپ کی بادشاہی کو اور آپ کے غیر معمولی اختیارات کو اور طاقت کو اتنی وسعت، اتنا پھیلاوا اور اتنا کمال عطا فرمایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے جب ان کو یہ دے دیا تھا تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ھذا عطا ہونا، یہ ہماری تم پر سلیمان خاص عطا ہے، اور یہ خاص ہمارا عطیہ ہے، یہ ہماری طرف سے عطا ہے تم پر۔ فمن او امسک بغیر حساب، فمن او امسک، آپ کا دل چاہے کہ اس جگہ پر زیادہ ہوا چلا دوں، راحت ہو جائے، زندگی ہو جائے، فمن، آپ چاہیں کسی پر احسان کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے اس ہوا کا رخ اس طرف کر دیں، او امسک، یا کسی کو ناپسند کریں آپ تو ہوا کو روک دیں اس سے، بغیر حساب، ہم آپ سے اس بارے میں کوئی باز پوچھ نہیں کریں گے، اور ہم اس میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، ہم آپ سے اس میں کوئی حساب نہیں لیں گے، بلکہ یہ معاملات ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہی کہ جو ہوا کو آپ کے تابع کیا گیا، اور قرآن نے یہاں پر ذکر کیا وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے مجھے ہر شے عطا فرمائی، یعنی اکثر چیزیں عطا فرمائی، اکثر چیزوں میں اللہ نے مجھے زمین آسمان کے خزانے عطا فرمائے، اور اللہ نے مجھے ایسی لازوال سلطنت عطا فرمائی کہ اس دور میں ایسی سلطنت کسی کے پاس، بلکہ اس کے بعد بھی ایسی سلطنت جو ہے وہ کسی بادشاہ کو نہ مل سکی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سلطنت عطا فرمائی تھی، اور سلطنت میں آپ کو نبوت بھی حاصل ہے، اور آپ کو بادشاہی بھی حاصل ہے، جناتوں پر قبضہ بھی حاصل ہے، پرندوں کی زبانیں بھی آپ جانتے ہیں، آپ کا تخت فضا کے اندر اڑتا ہے، اور زبردست طاقت سے اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کو کسی کے پیسے کی اور مال کی اور خزانے کی کوئی حاجت ہی سرے سے نہیں ہے۔ اور اس میں پھر کمال یہ کہ فرمایا کہ ہم نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا ہے، اور نظام ہوا آپ کے تابع ہیں، اور جہاں آپ کہیں گے سلیمان، ہوا وہاں پر چلے گی۔ اور فرمایا ھذا عطاؤنا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، عطا کر دیا ہے۔ فمن او امسک بغیر حساب، آپ کسی پر احسان کرتے ہوئے زیادہ عطا فرما دیں، اور کسی پر نہ کرتے ہوئے روک دیں۔ ہم نے آپ کو خزانچی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو منشی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو کسی بات کا ایڈمنسٹریٹر محض نہیں بنایا کہ آپ سے پھر ہم بعد میں حساب لیں کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا، بلکہ ہم نے آپ کو مالک و مختار بنایا ہے کہ آپ اس کام میں بالکل مالک و مختار ہیں، اور آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ ان تمام معاملات کو کریں، اور یقیناً سلیمان علیہ السلام وہی معاملات کریں گے کہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ لیکن یہاں سے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے لیے جو لوگ تانا بونتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ جناب جس کا نام محمد و علی ہو، وہ تو کسی چیز کا کوئی مختار نہیں، انہیں نہ کوئی اختیار ہے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ ان کی کوئی صلاحیت ہے، ان تمام فرسودہ اور گویا کہ گندی باتوں کا یہاں پر رد ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام مجبور و محض نہیں ہوتے، ہاں وہ یقیناً محتاج اپنے اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے در کے سائل ضرور ہوتے ہیں، ان کو تمام کمالات اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، لیکن خلق کے اندر اللہ رب العالمین انہیں کسی کا محتاج نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین جیسی صلاحیت انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اپنی مخلوق میں ایسی صلاحیت کسی کو نہیں عطا فرماتا۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے نا محترم ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اختیار رکھتے ہیں، تو وہ اختیار اللہ رب العالمین پر نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ جبر کی بات ہوتی ہے، اللہ پر نہیں۔ جو آپ کا دائرہ رسالت ہے اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو، آپ کی امتیوں پر اور مخلوق پر آپ کے ارادے اور آپ کی مرضی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ آپ کسی شے کے ہونے کی چاہت یا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کام کو آپ کے ارادے پر کر دیتا ہے، اور عربی زبان میں ارادے مرضی ہی کو اختیار کہا جاتا ہے۔ آپ چاہے اختیار کہیں، چاہے ارادہ کہیں، یہ اردو زبان میں چاہت کہیں۔ بعض لوگ مختار کل کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں، اختیار کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں، تو اختیار کا معنی ان کا ارادہ ہی ہے۔ جس طرح میں اور آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کو تو اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے ہونے کا ارادہ میں اور آپ کرتے ہیں۔ مثلا میں مسجد آنا چاہ رہا ہوں تو آنے کی طاقت اور اس فعل کو، اس کام کو اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ میرے ارادے پر پیدا ہو گیا کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ میں مسجد آؤں، تو مجھے ثواب بھی اس لیے ملا ہے کہ ارادہ اس میں میرا تھا۔ اگر ارادہ میرا نہیں ہوتا اور کلیتاً ایک طرف سے اللہ رب العالمین کا یہ فعل ہوتا تو پھر کسی کو نہ جہنم میں ڈالنا چاہیے نہ کسی کو جنت میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ جب بندے کی مرضی نہیں ہے تو اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جب اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے تو اس کو پھر ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو لہٰذا فعل کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور بدی جہنم میں لے جانا،
یا جنت میں جانا اس کا، نیکی اور بدی کا ہونا جو ہے وہ اس کے اپنے ارادے پر ہوتا ہے، اور ارادہ وہ اس کا منشا ہوتا ہے۔ ارادہ کہیں، منشا کہیں، چاہت کہیں، آرزو کہیں یا اختیار کہیں، یہ تمام گویا کے مترادف ایک ہی معنی ہے۔ اس نے یہ چاہا، وہ اس چیز میں مختار تھا کہ اب یہ ایسا ہو جائے، وہ ہو گیا۔ لہٰذا میں اور آپ جتنی طاقت اور بساط رکھتے ہیں، ہم اسی دائرے کے اندر کسی کام کا ارادہ کر سکتے ہیں، کسی کام کا اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے دائرے اور اختیار سے باہر ہے ہم اس کا ارادہ نہیں کر سکتے، نہ وہ فعل گویا کہ قائم ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے اور اس کے زیادہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ یہ ارادہ کرے کہ میں 1000 کا وزن اٹھا لوں گا، تو یقیناً یہ اس کا ارادہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جناب جس چیز کا وہ ارادہ کر رہا ہے وہ اس کے دائرے سے باہر ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلوان یہ بات کا ارادہ کرے کہ میں جناب 100 کلو اٹھا دوں گا، تو اس کے ارادے پر اللہ رب العالمین اس فعل کو تخلیق کر دیتا ہے اور وہ اس کام کو کر گزرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام اور غیر نبی کے بارے میں فرق ہے کہ ہمارے لیے اسباب کا دائرہ بہت مختصر ہے، لہذا ہم اس میں ارادہ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی گویا کہ معاذ اللہ فعل کے لیے مؤثر نہیں ہوتے، مؤثر حقیقی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین ان کو طاقت اور مقام جو عطا فرماتا ہے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین استعمال کا دائرہ اور اسباب اتنا زیادہ دیتا ہے جو ہمارے اعتبار سے ہمارے اسباب سے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ایک کمزور آدمی کے لیے 10 کلو اٹھانا یہ اس کا اسباب ہے، اور ایک طاقتور آدمی کے لیے 100 کلو اٹھانا یہ اس کا اسباب ہے، تو لہٰذا اور مخلوق کے مقابلے میں انبیاء کرام کی طاقت ایسی ہوتی ہے۔ اس کو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا ایک نام دے کر ادھر ایک نئی کہانی شروع کر دینے کی بجائے یہ دیکھا جائے کہ اسباب سے کوئی اوپر نہیں ہوتا۔ ہاں، انبیاء کرام جس اسباب میں تصرف کرنے کی طاقت اللہ ان کو دیتا ہے، وہ اسباب میں ہم تصرف کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ جس طرح 10 کلو والے کے لیے 100 کلو والے وزن کو اٹھانے میں اس تصرف میں اس کے لیے عجز ہے، اس کے لیے کمزوری ہے، لیکن جو اس طاقت کو رکھتا ہے اس کے لیے کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو لہٰذا ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر کی بات، اسباب کے اوپر کی بات کا کیا سوال ہے؟ جیسی ان کی طاقت اور بساط ہے، اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ اب آئیے نا ذرا، آپ ہوا کو تابع کر کے دکھائیے۔ آپ اپنے گھر کو تابع نہیں کر سکتے، آپ اپنے بیوی بچوں کو تابع نہیں کر سکتے، تو آپ ہوا کو کیا کریں گے؟ لیکن آپ دیکھیے، اگر ہمارے نزدیک ہوا کا نظام تابع کرنا یہ ہمارے اسباب سے اوپر کی بات ہے، ہمارے نزدیک ایسے اسباب نہیں ہیں کہ ہم ایسا کام کریں۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے یہ شان و جلالت عطا فرمایا، تو اس کو ما فوق الاسباب نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کی طاقت اور بساط کے اعتبار سے جو اسباب ہیں ان میں ان کو تصرف عطا فرمایا گیا ہے۔ یعنی ما فوق الاسباب کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مؤثر حقیقی ہو گئے، معاذ اللہ، مؤثر حقیقی تو اللہ رب العالمین جل والا ہے، اور خود اللہ ان کو کہاں ان کو یہ اختیارات ملتے ہیں کہ وہ ہمارے سے زیادہ طاقت؟ تو میں نے کہا یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ غور نہیں کر رہے۔ اللہ نے جب ہوا کو تابع کیا تو فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ عطا کا لفظ نہیں موجود ہے، ھذا عطاؤنا، ہم نے عطا کیا۔ کس چیز میں طاقت عطا کی؟ ہواؤں میں۔ تو ہواؤں میں طاقت یہ ہمارے اسباب کے مطابق ہے، یہ ہماری طاقت کے لائق ہے۔ ہماری طاقت تو یہ ہے کہ ہم 10 کلو نہیں اٹھا سکتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پورے ہوا کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، پورے جنات کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس میں ناز بھی یہ ہے کہ فمن او امسک، ہماری عطا ہے اور ہم نے آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ چاہے کسی پر احسان کر کے پورا سال ایک طرف چلاتے رہیں، نہ چاہیں تو ایک دن نہ چلائیں، بغیر حساب۔ ہم نے آپ کو منشی نہیں بنایا کہ بعد میں ہم نے یہ اتھارٹی آپ کو دی ہے تو آپ ہمارے پاس آ کر اس کا حساب کتاب کرنا۔ فرما بغیر حساب و کتاب کے ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین شان و جلالت ان کو عطا فرماتا ہے۔ کہتے نہیں یہ تو فعل اللہ کا تھا، تو میں نے کہا فعل اللہ کا تھا تو ہوا آپ کے کیا تابع کر دی تھی؟ ہوا تو اللہ رب العالمین کے تابع ہے۔ تو یہ کہ آپ کے لیے خاص طور پر جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تجریبی ہمری ہی، وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے چلے گی، فرمایا وہ چلے گی آپ کے حکم سے، یعنی کرے گا تو اللہ رب العالمین، لیکن یہ کہا جائے کہ جناب جو ہے کہ وہ ان کے لیے کہاں پر ہے، تو یہ لفظ سامنے موجود ہے کہ تجریبی امری ہی، اور تجریبی امری ہی یہ جو لفظ ان کے لیے کہا گیا ہے، تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام تصرفات کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جب اللہ نے ان سے کہا کہ ان کے حکم سے چلتی ہے، تو میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ انبیاء کے حکم سے ہوا چلتی ہے تو یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کہے کہ تمہارے حکم سے چلتی ہے؟ مثلا آپ آسان انداز میں دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے مریضوں کے لیے جب صحت کا انتظام کیا، تو جب کوڑ کے مریض سامنے آئے اور جب ان کے سامنے اندھے سامنے آئے تو آپ نے کیا جملہ کہا تھا؟ فرمایا وہ ابریو الاکمہ والابرص، جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں یا برس والے پیدا ہوئے، ابریو، میں انہیں شفا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں تو اٹھائیے، برا یبرؤ کا معنی اب ذرا دیکھیے کیا معنی، شفا دینا۔ ابریو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، شفا دیتا ہوں۔ اکمہ والابرص، جو اندھے ہیں اور جو
برس کے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں ان کو شفا دیتا ہوں،